ملګرو دا یو تاریخ وي یو ریکارډ وي موږ به یو یا بل یو سبا به زموږ بچي دا ویډیوګانې به ګوري شکر دې راغونډ او دا سپین ګیري په موږ ډېره دا کوشش وکړي روپۍ وروړي راغله تپوس کړی ماشاءالله عبید خان استاد سراف حاجی نعمت زاہر خان سے انشاءاللہ محمد الیاس حاجی مدد ملک افتر اسٹیج پر آ جائیں ہمارے جنرل سیکرٹری آج کا دن جو تھا یہ ہمارے لیے عید کا سما تھا، کیونکہ ہمارے بھائی پشاور آئے تھے، ہماری برادری آئی ہوئی تھی، مختلف مارکیٹوں کے صدور، ضلعی صدور پشاور آئے ہم سے ملے۔ دیکھیں میں ہمیشہ ہی کی بات کرتا ہوں کہ ہماری غمی خوشی ایک ہے، اور اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس کے معاملات ہیں، سیکٹر کے معاملات ہیں، اس کے لیے آج جو میٹنگ کال کی گئی ہے جس کو کنونشن کہا بھی جا سکتا ہے، ہمارے تمام دوست اس میں حاضر تھے اور اس میں مشاورتیں ہوئیں، اور ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالبہ تھا تمام ایسوسیشن کا کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، نہ کہ ہمیں گرائیں۔ آپ جائیں غیر ممالک جتنے بھی باہر ممالک ہیں وہاں اس سیکٹر کو ترقی دی جا رہی ہے، اور جہاں حکومت ان کو ترقی دے رہی ہے تو وہ قوم بھی اٹھ کر وہ سیکٹر بھی جیب میں جوڑی کا حکومت کو اربوں ڈالر کما کا دے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں ہے حکومتی کہ ہمیں اس سیکٹر کو اگر کھڑا کیا جائے تو یہ سیکٹر حکومت کو اربوں ڈالر کما کر دے سکتا ہے۔ ہم ہنرمند لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ حکومت کی توجہ ہو تو انشاءاللہ یہ سیکٹر کامیابی کی طرف جائے گا۔ ہم پر جو سیل ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز کا برمار ہے جس کی وجہ سے ہمارا جولرز بے روزگار ہو چکا ہے، کاریگر بے روزگار ہو چکا ہے، سیکٹر تباہی کی طرف چلا گیا ہے، معاشی قتل ہو رہا ہے، ہمارا جولرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہم نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار رات کو ہم واپس آئیں گے بھی نہیں، آج ہم کچھ کما کر گھر لائیں گے بھی کہ نہیں۔ اگر ہمارے سیکٹر کو توجہ دی گئی اور ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائی گئی تو اس پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہماری سیکٹر کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنی بھی ہماری برادری ہے، جتنے بھی علاقائی ایسوسیشن ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک فیملی کی مثال ہیں۔ پاکستان زندہ آباد، جولرز برادری زندہ آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا نام امین حسین بابر ہے، میں صوبائی صدر ہوں صرافہ جیمز اینڈ جولرز امپورٹر ایکسپورٹر ایسوسیشن کا، اور مرکزی چیئرمین ہوں صرافہ جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن کا۔ اس طرح کہ حکومت نے ہمارے اوپر ناجائز ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، جس کے لیے کہ ہم نے آج پورے صوبے کو دعوت دی ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ہم آپس میں مل بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ اس کا ایک لائحہ حل نکالیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، جس میں کہ پی او ایس ہے، جس میں جی ایس ٹی ہے، جس میں 175 کے نوٹسز ہیں، اور ڈی این ایف بی پی کی طرف سے ہمیں جو ہیں تو مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے صرف صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، آل پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے تو پہلے آج اپنا پورا صوبہ جو ہے تو یہاں بلایا ہوا ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہماری مشاورت کے بعد جو ہے تو ہم اس کا پورا ایک لائحہ حل نکالیں گے، اور اس کے اوپر پھر ہم نے حکومت سے عمل درآمد بھی انشاءاللہ کروانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ټول ناول غوښتل شکریا دا کو چې تاسو زموږ رای واغښتم۔ بالکل جی دا زموږ صوبائی کنونشن دا امین حسین بابر سے په صدارت کې دا هر مهین کې یو ځل پروګرام کیږي، او دې کې موږ د صوبې حوالې سره چې څومره زرګرانو او عزیزانو ته څه مسایل را پیش دي د حکومت د اړخه اور یا په بازار کې څه قسم مسایل دي هغې باندې ډسکشنز کیږي، د هغې سره بیا فیصلې اخیستل کیږي۔ څنګه چې تاسو نن هم وکړه داسې مسایل ډسکس شو، او مسایلو نه پس چې کوم دی صوبایي صدر چې کوم دی خپل احکامات جاری کړ، انشاءالله موږ هغې پسې شانه بشانه ولاړو، او د هغې چې کوم احکامات دي د هغې به پاسداري کوو، او انشاءالله د هغې احکامات موږ له داسې دي لکه چې څه زموږ د سر تاج کار خو جي بازار خلکو ته زموږ په آلریډي ښکاري، ایون چونکې موږ ته ټولو نه غټه مسایل دا و
چې تیر شوی یونین شپږ کالونه بیخي جرګه سیستم ته فوقیت نو ورکړي عوامو ته چې کوم دی په مسایلو ټایم نو ملو نو مونږ یو نیمه میاشت تقریبا کېږي په یو نیمه میاشتو کې کم از کم دا ویونه اتیا داسې مسلې چې کم د 3-4-5 کالونه پینډینګ وي هغه هم را سالف کې چوکیداري نظام مونږ هلته یو وعده کړی و چې مونږ به سیکیورټي ګارډز پرووایډ کوو هغه هم پرووایډ کړ د کیمرو مونږ یو وعده کړی و په هغې باندې کار روان دی جلد از جلد میاشت را روان میاشت اینډه پورې دسمبر اینډه پورې به د کیمرو کار وشي انشاءالله بازار کې یو ښه فضا ده یو ښه ماحول جوړ دی او کار روان دی او عوامو ته ښکاري او رایي ډېر زیات خوشحاله دي مطمئن دي زمونږ کار نه او زمونږ منډې نه دا په مونږ فرض ده دا به مونږ هیله وو او تر د مرګه چې زمونږ څه حیثیت دی دا یې نه به بړ کې مونږ دې سره چې کوم دی هلو ستاسو مننه چې زمونږ نه رای دغه کله دا کنونشن صوبائی سطح باندې کیږي او دا امین حسین بابر صاحب چونکې د دې ډېر خدمات دي او 4-5 سال کې د ټول عزیزان چې څونه کې پی کې دي اصلاح دي دا ټول یو ځای کړل او نن تاسو دلته وکتل دلته چې کوم مسایل مونږ ته وي نو دلته هر صدر چې کوم دی جنرال سیکرټري او دغه کابینه اراضي هغې ته چې څه بازار کې څه مسایل هغې دلته خپل مسایل بیان کړل او د هغې په بیانېدو سره لکه مونږ ټول هم دې شیز نه خبردار شو صوبایي کم کابینټ صدارت چې کوم دی امین حسین بابر ته هغه بیا دې کې احکامات جاری کوي او دا موږ دپاره ډېر یو بهترین فارم دې دپاره چې زه جولرز ته څه مسایل دي نو په میاشت کې زموږ یو کنورسیشن کېږي مختلف اضلاع کې نو الحمدلله چې دې کې ډېر مسایل چې کوم دي هغه زموږ دلته په دې وینا سره هغه حل شي او دویمه دا ده چې یو بل سره زموږ دلته تعارفي هغه مو شي چې دا زموږ د کم اضلاع عزیزان دي او صدر دی او کم دغه دی نو دې کې مونږ ته د ډېرو خبرو نه خبرداری وشي نو دا مونږ دپاره ډېر بهترین یو سوچ دی د دې کم سره چې انشاءالله مونږ شانه بشانه جی ولاړ یو دې کې الرحمن الرحیم شاہ وزیر بنو کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں اور ہارون خان میرے ساتھ میران شاہ کی نمائندگی کر رہے ہیں صرف ٹیکس کی بات نہیں ہے جی امن و امان نہیں ہے میرے صوبے کا سب سے اہم مسئلہ ہے پروٹیکشن نہیں ہے یہ ہمارا سب سے اہم ایشو ہے اور ساتھ ساتھ انکم ٹیکس کی جو اب ہے مملکت میرا ہے چلانا بھی ہم جانتے ہیں وہ پالیسیاں جو یہ خود پالیسی ساز ہمارے وہاں پہ کمرے کے اندر بیٹھ کے فیصلہ دے دیتے ہیں یہ کسی طور پر بھی میرے پوچھے بغیر میرے ایسوسیشن کے پوچھے بغیر میرے مرضی کے بغیر میں ان کو موقع نہیں دوں گا نہ تسلیم کرتے ہیں نہ موقع دیں گے انشاءاللہ ہم حکومت چلانا بھی جانتے ہیں حکومت کو دینا بھی جانتے ہیں اور 75 سال ہم نے حکومت کو کچھ دیا ہے اب باری ہے ہماری کہ حکومت بھی میرے مطالبات پہ آ جائیں میرے ڈیمانڈ پہ آ جائیں مجھے سب سے پہلے روزگار دے دیں پھر مجھے پروٹیکشن دے دیں پھر اس کے بعد جو بدامنی کی ایک ماحول بنا ہوا ہے ان کو ہٹا دیں یہ جن کا بنا ہوا ہے وہ خود سوچ لیں کہ کن کا بنا ہوا ہے یہ پلاننگ یہ منصوبہ ساز یہ ہمارے لیے کیا سوچ رہے ہیں ابھی اگر یہ نہ سوچے تو ہم ان کو مجبور کریں گے سوچنے پہ بھی اور اس پہ عمل کرنے پہ. الرحمن الرحیم. میں سواجول ایسوسیشن پریزیڈنٹ عثمان علی خان. جو ہم نے مطلب ٹیکس کے بارے میں اکٹھی تھی پشاور آنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا ملکن ڈویژن اس ٹیکس سے مستثنا ہے مگر پھر بھی ہم مدے بھائی بندی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مدے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیونکہ اس ٹیکس کی وجہ سے ہماری برادری کو اور ہمارے سیکٹر کو تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم مدے حکومتی وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں جس طرح تم ٹیکسز لگاتے ہو اس سیکٹر کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کرو. تو ویسے بھی ہم مدے جلوس کی معاشی قتل تو ویسے بھی ہو رہے ہیں. ہماری بھائی زرگر بھائی وہ معاشی طور پر نیچی جا رہی ہے. ٹیکس انہوں نے لاگو کیا ہے اور ہماری سے زرگر بھائیوں سے یہ ٹیکس وصول کر رہی ہے. تو لہٰذا میں حکومت سے پھر بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے سیکٹر بہتری کے لیے یہ کام کروں. یہ ٹیکس چھوڑو ہماری سیکٹر کی بہتری کے لیے کام کروں کیونکہ یہ ہم پاکستان میں سارا سرمایہ ہم لوگوں لگا رہی ہے. بہت احتجاج ہوا ہے بہت میٹنگز ہوئی ہے اداروں کے ساتھ مگر وہ لوگ رسپانس نہیں دے رہے. تو آج اس مسئلے میں ہم پشاور میں اکٹھے ہو گئے. انشاءاللہ گرینڈ اجلاس ہے اس میں انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا ہے انشاءاللہ. آج ہم ادھر اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے FPR کی طرف سے. ہم اس بات کو بالکل نامنظور کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس سب کچھ ہے نا جس کی طرف حکومت کی نظریں یہ ان کی دی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارے بڑوں کی
محنت ہے, 50 سال 60 سال کی محنت ہے, ٹھیک ہے. اس پر ہم کسی کو مسلط ہونے نہیں دیں گے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. ہم اس کو سراسر مطلب کہ نامنظور کرتے ہیں, ناجائز قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ کاپریٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اگر کاپریٹ نہیں کریں گے ہم نامنظور کریں گے اس کو. نیاز علی میرا نام ہے اور میرے ساتھ ہمارے کابینہ کے ارکان تحصیل تختبئی ضلع مردان سے نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہم خیبر پختونخوا کے ٹریڈ اینڈ ایسوسیشن آل سراپا اینڈ جیولری ایسوسیشن کے مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی, خصوصاً امین حسین بابر اور خان بابا کے, جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں بولنے کا موقع دیا. تو ہم حکومت کی طرف سے پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی, POS کی اور GST کی, کیونکہ ہمارے پاس یہ بالکل ظلم ہے. اور جس طرح سے یہ 75 سال میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم ریڑھ کی ہڈی کی طرح حکومت پاکستان کو اس کی مضبوطی کے لیے سب کچھ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر ہمارے اکابرین نے ہمیں حکم دیا تو ہماروں کا تابع دار رہیں گے. اس کے لیے احتجاج کریں گے, دھرنا بھی کریں گے, اور جو ہم سے ہو سکا انشاءاللہ اپنی برادری کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. الرحمن الرحیم. نصر اللہ صدر ڈسٹرکٹ ملاکنڈ بٹخیلہ اور بمائی کابینہ. مطالبات یہ ہیں کہ یہ جو 175 کا یہ شیخ انہوں نے لگایا ہے, اور یہ PSO کی جو انہوں نے بات کی ہے, حکومت کی طرف سے جو آئے روز نئے مطلب قوانین نافذ ہو رہے ہیں, ٹیکسز لگا رہے ہیں, خاص کر جیولر سیکٹر ان کے ٹارگٹ پہ ہیں. تو پہلے ہم حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو جس ملک کی معیشت جو ہوتی ہے, دنیا میں جو بھی ملک چل رہے ہیں وہ معیشت ان کی سونے پہ چل رہی ہے, گولڈ پہ چل رہی ہے. ساری دنیا میں لوگ گولڈ کو توجہ دے رہے ہیں, سارے اقوام میں عالم وہ گولڈ خرید رہے ہیں, پرچیز رہے ہیں. ادھر یہ ہمارے لیے مسئلے کھڑے کر رہے ہیں, ہمارے لیے مسائل بنا رہے ہیں, ہمارے لیے لین دین میں مطلب ہمیں یہ بالکل کھڑے لائن لگا رہے ہیں. تو اگر یہ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے ہیں, اس لیے ہمارے جو گرینڈ جرگہ بھی پورے KPK کی طرف سے آیا ہوا ہے, تو اگر یہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم تابعدار ہیں. ہم ان کی ہر بات کو مطلب لائن پہ اور ان کے مفاد اور اپنے مفاد کو رکھ کے ہم بات کریں گے. اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, ہمارے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرتے, تو پھر دوسرا راستہ ہمارے لیے کیا ہے, بس احتجاج کا ہے, ہڑتال کا ہے, دھرنے کا ہے.